بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبروں والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، گرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعات کی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی فلاح کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریب اور بھوکوں کا پیٹ بھرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو، جب دوسرے لوگ سوئے ہوں تو تم بلا کھٹ کے جنت میں جا پہنچو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گننا اور یاد رکھنا، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر موت کی وہ شدید بیماری جو تمہیں اس طرح ختم کرے گی جیسے بھیڑوں کی بیماری سے لاتعداد بھیڑیں مر جاتی ہیں، پھر مال اتنا پھیل جائے گا کہ اگر کسی غریب آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ غضبناک ہو جائے گا، شدید افراط زر ہوگا، پھر ایسا فتنہ ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو کوئی تکلیف، فقر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت سے بہرہ اندوز ہوگا، ایک یہ کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرا یہ کہ محض اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسرا یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ وضو کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، درب جالگہ کے نشانات کے سبب ان کے بعض صاحب مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ وضو کرنے کے سبب چمک رہے ہوں گے، بس تم میں سے جو کوئی سفیدی کو بڑھانا چاہے تو بڑھا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ حضرت عطیہ بن سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، یعنی غصے میں حدود سے تجاوز شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کی آفت نیش آگ سے ہوئی ہے، یعنی شیطان اپنی اصل کے لحاظ سے آتشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے کسی حلال جانور کو بے مقصد اور ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے کھا لیا جائے، ایسا نہ کرو کہ اس کا سر کاٹ کر اس کو پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر 7 دن کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اس پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج عمرے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ حدیث مبارک، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا۔ حدیث مبارک، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 2 ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزانی عمل میں بہت بھاری ہوں؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، جب کسی امیر پر میرا قرض ہوتا تو میں مالدار کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی شخص اسے پڑھ لے تو اس کی روح راحت و اطمینان کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی، نیز وہ کلمہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، یہ سرحد پر پہرے دینے کی طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کہے کہ اگر میں ایسا کروں یا میں نے ایسا کیا ہو یا کہا ہو وغیرہ تو میں اسلام سے بری ہوں، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ایسا کہنے والا اس شرط میں سچا بھی ہے تو وہ بھی اسلام کی جانب صحیح سالم نہیں لوٹے گا، کیونکہ اس نے اسلام کی عظمت تسلیم نہیں کی اور دین کو ایسا حقیر سمجھا کہ بات بات پر اس سے جدا ہو جانے کی شرط لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح آئی تو خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ 100 برائیاں مٹا دینے والا کلمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा इसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा और इसके नामा माल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी और 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और इस रोज़ शाम तक शैतान से अमन में रहेगा और इससे बेहतर कोई शख्स नहीं होगा लेकिन जिसने इससे भी ज़्यादा इसे पढ़ा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते बतौर मुहफ़्फ़ज़ मुकर्रर हैं, लिहाज़ा ताउन और दज्जाल इस मुक़द्दस शहर में दाखिल नहीं होंगे। वुज़ू के बाद 3 बार सूरह कदर पढ़ने के फ़ज़ाइल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुज़ू के बाद 1 मरतबा सूरह कदर पढ़े तो वो सदकीन में से है और जो 2 मरतबा पढ़े तो शुहदा में शुमार किया जाएगा और जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान हशर में इसे अपने अंबिया के साथ रखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन इनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए, सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है।